अमेरिका ईरान पर हमला मुअख्खर करने पर आखिर क्यों मजबूर हुआ? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आखिर हर अहम फैसले के लिए 2 हफ्ते का वक्त ही क्यों तलब करते हैं? अगर अमेरिका ने 2 हफ्ते की मोहलत खत्म होने से पहले ही ईरान पर अटैक कर दिया तो क्या होगा जनेवा मुज़ाकरात का अंजाम? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना कहवा। नाज़रीन, ईरान ने एक बार फिर से इसराइल पर इतना खौफनाक हमला किया है कि तमाम जो स्टैंड बिल्डिंग्स हैं इसराइल में वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। जो सहाफ़ी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं उनका एग्जैक्ट यही कहना है कि जो तबाही जो हम लोगों ने नुकसान गज़ा में फ़लस्तीन में महसूस किया, एग्जैक्ट वही नुकसान आज हम इसराइल में देख रहे हैं। इतनी खौफनाक सिचुएशन है इसराइल में, आज वो तड़प है, वो तकलीफ़ है जो इसराइल गज़ा, फ़लस्तीन और ईरान के लोगों को देना चाहता था। यहाँ तक कि ईरानी मिसाइल ने इसराइल को साइंसी तहकीकात में तकरीबन 10 बरस पीछे धकेल दिया है। सोचिए, इसराइल जो बड़े बड़े दावे करता था, आयरन डोम उसका मुकम्मल नाकाम हो चुका, अपने शहरियों को महफूज करने में मुकम्मल इस टाइम नाकाम हो चुका है, उनका डिफेंस सिस्टम नाकारा हो चुका है और इस टाइम इसराइल को मुंह की खाना पड़ी है। सायरन बजते ही हमने सोशल मीडिया पे कुछ वायरल वीडियोस भी देखी हैं कि एंकर्स अपना स्टूडियो छोड़ के भाग गए। वहाँ के लोग, जो इसराइल के लोग हैं, वो बंकर्स में बंद होके खुद की जान महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान है जो आज भी खड़ा है, जबकि उसके अपने अंदर मुसाद और इसराइल ने ईरान के अंदर जिस तरह से जासूस छोड़ के जितना उनको ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि इत्तलात यहाँ तक मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पे जो लोगों के बैंक अकाउंट्स तक है, बैंक्स तक को हैक कर लिया गया कि लोग कैश नहीं निकलवा सकते। हर तरह से ईरान के लोगों को मफलूज करने की कोशिश इसराइल की तरफ से थी, लेकिन ईरान इस टाइम इसराइल को टफ टाइम दे रहा है। और सवाल ये नहीं कि ईरान जौहरी बम बना सकता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि इसराइल जैसी नाजायज़ रियासत का वजूद इस दुनिया के लिए आखिर ज़रूरी क्यों है? आखिर क्यों ज़रूरी है इसराइल का इस सफ़ा हस्ती पे बसते रहना? सवाल ये नहीं है कि ईरान कब तक अपनी मज़ाहमत जारी रखेगा, बल्कि सवाल अब ये पैदा हो चुका कि इसराइल का जंगी जुनून ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। और सवाल ये भी है कि इसराइल को आखिर क्यों खून चाहिए? खून का प्यासा इसराइल क्यों जंगी जुनून में मुब्तला हर वक्त कोई ना कोई वजह तलाश करता है कि किसी ना किसी मुल्क को निशाना बनाए, और वो मुल्क मुसलमान मुल्क ही क्यों होता है? दुनिया इस टाइम खामोश तमाशाई बनी बैठी है। आखिर क्यों अमेरिका किसी भी लम्हे अटैक कर सकता है ईरान पर? इस हवाले से भी बहुत से तज्जियाकारों का तज्जिया सामने आ चुका। इसराइल के एक हस्पताल की तबाही पर वावेला मचाने वाले यही लोग गज़ा और फ़लस्तीन में तबाही पर आखिर खामोश क्यों रहे? तल अबीब की तबाही पर खड़े होने वालों को गज़ा की तबाही आखिर क्यों नजर नहीं आती? गज़ा में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। जो जिंदा बच गए वो जीने के काबिल नहीं बचे, लेकिन पूरी दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों? आलमी ज़मीर आखिर क्यों खामोश है? क्यों कोई जवाब नहीं मांगता अमेरिका से, इसराइल से, आलमी ताकतों से? लेकिन अब बस दुनिया जाग चुकी है, मुस्लिम उम्मा डट चुकी है। अब और मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इंतजार करना पड़ा, 2 हफ्ते की मोहलत लेनी पड़ी। ईरान अगर मुज़ाकरात करना चाहता है तो अमेरिका को कोई मसला नहीं है। आज फिर ईरान ने इसराइल पर खौफनाक हमला किया है, वो हमला जिसके बाद सिर्फ तबाही ही तबाही के मनाजिर है। हर तरफ इमारतें मलबे का ढेर बनी नजर आ रही है, लोग जख्मी हैं और अभी तक वहाँ पर हलाकतों की तादाद को छुपाया जा रहा है। वहाँ पर जो रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी हैं उनको उठाया जा रहा है और उनको इस शक की बुनियाद पर कि कहीं ना कहीं इनके ताने बाने ईरान से तो नहीं मिलते, उनको इस शक पर जेल में डाला जा रहा है, उनसे उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। तो यही इसराइल जब गज़ा में भूख और प्यास से बिलखते बच्चों के लिए, वहाँ पर औरतों और मर्दों के लिए खाना लेकर जाया जाता है, तो उन सहाफ़ियों के साथ क्या करते हैं? जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया, बर्बरियत की है, ना सहाफ़ी देखे हैं, ना वहाँ पर लोग मासूम बच्चे देखे हैं, ना डॉक्टर्स देखे, ना हॉस्पिटल्स देखे हैं। आज जब आग अपने घर में लगी है तो फिर चीखें क्यों? ईरान इस वक्त इसराइल पर कहर बनकर टूट रहा है और दुनिया इस टाइम खुशी से जश्न मना रही है कि जो तकलीफ इसराइल पूरी दुनिया को दे रहा था, पूरी दुनिया को गज़ा और फ़लस्तीन के बच्चों पर जुल्म करके लोगों के आंसू बह रहे थे, लेकिन इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसराइल के अपने लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करते थे कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है गज़ा में।
لیکن آج ہم کہیں گے، آج بحیثیت مسلم ملک پاکستان کے ہم شہری ہونے کی حیثیت سے کہیں گے کہ جو کچھ آج اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. جشن منایا جا رہا ہے نہ صرف لیبیا میں، دوسرے اسلامی ممالک میں لوگ ویڈیوز لوگوں کی دیکھیں تو لوگ اس ٹائم ایسی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں جو تباہی کے مناظر شو کر رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور کیپشن ہے لوگوں کے کہ سکون مل گیا. لوگوں کے کیپشن دیکھنے کے بعد، لوگوں کی ہیڈ لائنز دیکھنے کے بعد یقین کریں میں خود اتنے جذباتی مناظر ہیں، لوگ اس قدر جذباتی ہو چکے ہیں کہ ایران کے لیے دعائیں ہیں. ہر ماں کی دعا ہے، ہر ایک بزرگ کی دعا ہے ایران کے لیے، اور ایران ڈٹ کر کھڑا ہے. ایسے میں آیت اللہ خمینی جن کی اسٹیٹمنٹ اور بھی دل دہلا رہی ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپ رونے کی بجائے خوش ہوئیے گا کہ میں کفر کے آگے گھٹنے ٹیک کر مجبور نہیں ہوا، میں کھڑا رہا، میں نے اسلام کا نام روشن کیا. بہترین، بہت خوب. امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ ایک قدم بھی اسرائیل کی حمایت میں آگے بڑھا تو امریکہ کو بھی پوری دنیا کی تنقید کا سامنا ہوگا، اس لیے امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران اور اسرائیل تنازع میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایران کے ساتھ مذاکرات کا موقع موجود نہیں ہے. ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. کسی صورت ابھی یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. آج سے تقریباً 3.5 ہفتے قبل ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ روس کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے صرف 2 ہفتوں کا وقت ہے کہ وہ یوکرین میں جنگ روکنے پر راضی ہے یا پھر نئی اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا چاہتا ہے. پیوٹن نے اس دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا. اس کے بعد صدر ٹرمپ نے تاحال اس معاملے پر کوئی ایکشن لیا ہی نہیں. 1 ہفتے قبل ٹرمپ نے کہا کہ وہ اپنے تجارتی پارٹنرز کو آئندہ 2 ہفتوں میں خطوط ارسال کر کے انہیں نئے امریکی ٹیرف کے بارے میں بھی مطلع کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کے پیچھے ہٹنے کی چند وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کسی ایک ملک نے بھی اسرائیل کی اس غیر اخلاقی جنگی جارحیت کی حمایت ہی نہیں کی. سب تنقید کر رہے ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. اب تو امریکہ کے پاس اپنے شہری بھی ہیں جو سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ہر وقت احتجاج ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف جو کہ تارکین وطن کے حوالے سے ہے. ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ کسی صورت وہ جنگ کو آگے بڑھائیں گے نہیں بلکہ یہ جنگ روکی جائے گی جو کہ اسرائیل غزہ پر ظلم کر رہا ہے. لیکن اس جنگ کو ہم نے دیکھا کہ روکی نہیں بلکہ الگ سے اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دیا. امریکہ تو یہی کہتا ہے کہ اس نے مسلسل تنبیہ کیا تھا اسرائیل کو کہ کسی صورت ایران کو اٹیک نہ کرے، لیکن اسرائیل نے امریکہ کی ایک نہیں سنی، جو کہ ہو نہیں سکتا. امریکہ کہے، امریکہ آنکھیں دکھائے اور اسرائیل نہ سنے، ناٹ پاسبل. اس کے علاوہ اب بار بار آیت اللہ خمینی کی شہادت کے حوالے سے کہ یہ شخص، اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اس دنیا سے چلا جائے تو تمام مسئلے حل ہو جائیں، ایران ہمارے قبضے میں آ جائے. اب دیکھنا یہی ہے کیا ایران پر حملہ کیا جاتا ہے، کیا امریکہ کی بات سنی جاتی ہے، کیونکہ امریکہ بھی اس بارے میں بار بار تنبیہ کر رہا ہے. جوہری سائنسدانوں نے دوسری جانب امریکی صدر پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر نیوکلیئر پلانٹس پر بمباری کی گئی تو اس سے تابکاری کا اخراج ہو سکتا ہے. اس سے نہ صرف ماحولیاتی تباہی ہوگی بلکہ لاکھوں انسانوں کی جو زندگی ہے وہ داؤ پر لگ سکتی ہے. سوچئے. ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تمام مسلح گروہوں نے امریکہ کے خلاف ایران کے شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر دیا. پہلے حماس نے ایران کی حمایت کا اعلان کیا، پھر حزب اللہ نے بھی واضح کر دیا، اور وہ اس تنازع میں غیر جانبدار نہیں تھے بلکہ اسے ظالمانہ اسرائیلی امریکی جارحیت سمجھتے تھے. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم جو بھی بہتر سمجھیں گے وہ ہر صورت کریں گے. یہ چیدہ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے کی ہمت نہ کرے. اگرچہ وقتی طور پر خطرہ تو ٹل چکا ہے لیکن پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اسرائیل کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ ابھی تک اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، دنیا میں تباہی فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ امریکہ کی بیک کی وجہ سے کرتا ہے. اگلے 2 ہفتوں میں ایک طرف ٹرمپ اپنی کابینہ اور انٹیلیجنس اداروں سے بریفنگز لیں گے، سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ صلاح مشورے کریں گے. امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے کل برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ملاقات کی ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں بننے دیں گے. تازہ ترین اطلاع کے مطابق امریکہ براہ راست ایران کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کر سکتا ہے اور اس کے قوی امکانات موجود ہیں. اچھا، اس سے پہلے جنیوا میں اتوار کے روز ایک بیٹھک ہوگی اور برطانیہ، فرانس، جرمنی کے وزرائے خارجہ وہاں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات بھی کریں گے. فرانس کے وزیر خارجہ ان مذاکرات کے حوالے سے خاصے پرامید نظر آ رہے ہیں. ان کو یقین ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خوفناک تباہی اور مناظر کو روکنے کا وقت آ چکا. وہ پرامید ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے جنگ کے بجائے مذاکرات کا انتخاب ایران کی پہلی بڑی فتح ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایران نے جنگ کا پہلا مرحلہ جیت لیا ہے اور پوری دنیا اس ٹائم ایران کو شاباشی پیش کر رہی ہے اور اسرائیل کی تباہی دیکھ کر پوری دنیا جشن منا رہی ہے۔ موساد کے سینکڑوں ایجنٹ پورے ایران میں سپریم لیڈر کو اس ٹائم نشانہ بنانے کے لیے سپریم لیڈر کے خون کے پیاسے ہوئے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح ایرانی سپریم لیڈر کی ایک جھلک نظر آئے تو وہ فوری ٹارگٹ کر دیں۔ اور سیکیورٹی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم سیکیورٹی ایران میں کس قدر ہائی الرٹ ہوگی اور ان کے ٹھکانے کو، آیت اللہ خامنائی کے ٹھکانے کو کس قدر خفیہ رکھا گیا ہوگا کہ وہ جہاں پر موجود ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ ایرانیوں کا جو جذبہ ہے، یہ جنون ہے، یہ یقین کریں پوری دنیا کے لیے قابل ستائش ہے۔ ایک طرف مناظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ایران کے، ایرانی اسٹوڈیو، جہاں اینکرز کس طرح سے خبریں پڑھنا نہیں چھوڑ رہے۔ ان کو پتا ہے کہ ملبے کا ڈھیر بن سکتی ہے یہ بلڈنگ، وہاں پر ہی ان کی شہادت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسٹوڈیو چھوڑ کر نہیں گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کے اینکرز ہیں جو صرف ایک سائرن بجتے ہی اسٹوڈیو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سوچئے کس قوم سے یہ لڑائی لڑ بیٹھے ہیں۔ اسرائیل کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران انہیں یہ ٹف ٹائم دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ حائفہ میں، تل ابیب میں بنکرز میں تعداد کم پڑ چکی ہے اور لوگ اس قدر ہیں کہ وہاں پر جگہ کم ہو چکی ہے، لوگوں کی تعداد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ وہاں پہ جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کی پارکنگ لاٹس میں بھی خیمے لگا دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پناہ دی جا سکے۔ لیکن آخر کب تک خیمے اسرائیل کے ہم لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں مختلف میدانوں میں، مختلف جگہوں کے اوپر، اور لوگوں کے اندر بے چینی ہے، تکلیف ہے، اور یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کب ان کے حالات جو ہیں وہ نارمل ہوں گے۔ اسرائیل جیسی اتنی ایک طاقتور قوم، اتنا طاقتور ملک جو کہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایران پر حملے کے بعد یہ اس کا انجام ہوگا، اور آنے والے ٹائم میں حالات اور بھی بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل بار بار امریکہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آئیے اور ہمیں بچائیے، لیکن اب وقت گزر چکا۔ پوری دنیا کہ تمام مسلمانوں کی اس ٹائم جو دعا ہے وہ ایران کے لیے ہے، اور آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایران کو خدا اور ہمت دے اور اسرائیل کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے۔ ایران زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔